دل کی کیا اہمیت ہے ہماری زندگی میں؟ دل جو اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو دے رکھا ہے، دل کی کیا اہمیت ہے؟ اور دل کو معلوم ہے آپ کو بہت ساری بیماریاں لاحق ہوتی ہے، بہت ساری بیماری لگ جاتی ہے دل کو۔ میں بیماری سے مراد ہارٹ اٹیک کی بیماری یا کلوٹنگ کی بیماری نہیں کہہ رہا کہ جس میں نسوں میں کلوٹ ہو جاتا ہے، انسان کو اٹیک آ جاتا ہے، نہیں، وہ چیز کی بات نہیں کر رہا میں اندرونی بیماری، ایمانی بیماری کی میں بات کر رہا ہوں کہ دل کو کچھ بیماریاں ہوتی ہے جو لگتی ہے، جس کی وجہ سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ دل کے اندر جب بیماری لگ جائے نا تو پھر آپ خود غور کریں۔ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ میں اور آپ نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، میں اور آپ خوب نمازیں پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، فجر پڑھ رہے ہیں، ظہر پڑھ رہے ہیں، عصر پڑھ رہے ہیں، مغرب پڑھ رہے ہیں، عشاء پڑھ رہے ہیں، ہاں ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، لیکن کیا اس سے لذت مجھے اور آپ کو محسوس ہو رہی ہے؟ کیا مزہ مجھے اور آپ کو آ رہا ہے؟ کیا لذت آ رہی ہے؟ کیا یاد رکھیے، اگر مجھے اور آپ کو قرآن پڑھنے سے مزہ نہیں آ رہا ہے، لذت محسوس نہیں ہو رہی، نمازوں میں دل نہیں لگ رہا، ذہن ادھر ادھر گھوم رہا ہے، تو آپ سمجھیے کہ ہمارے دل میں بیماری لگی ہے، ہمارا دل بیمار ہے۔ اور بیمار دل کے ذریعے سے آدمی عبادات کی لذت کو محسوس نہیں کر سکتا۔ جیسے بیمار جسم سے انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے، انسان بہت بیمار ہے، بستر میں پڑا ہوا ہے، کیا وہ باہر جا کر کے کام کر سکتا؟ فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے، وہ دنیاوی چیزوں سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے بیمار جسم سے۔ ویسے ہی انسان عبادات میں بیمار دل سے انسان فائدہ بالکل بھی نہیں اٹھا سکتا۔ اگر آپ کا دل بیمار ہے، آپ کو عبادات میں مزہ نہیں آئے گا، آپ کو عبادات میں لذت نہیں ملے گی۔ کیوں پتا ہے؟ آپ غور کریں کہ بظاہر تو عبادات کا تعلق ہمارے ظاہری اعضاء سے ہے، بظاہر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمارے ہاتھ یوز ہو رہے ہیں، ہے نا، ہمارا پورا جسم یوز ہو رہا ہے، ہم لوگ رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، یا انسان حج کر رہا ہے تو اس کا مال بھی استعمال ہو رہا ہے، اس کا جسم بھی استعمال ہو رہا ہے، تو یہ ظاہری چیزیں تو استعمال ہوتی ہے عبادات میں، لیکن آپ کو پتا ہے عبادت کا مرکز کہاں ہے؟ عبادت کا مرکز کہاں ہے؟ ہمارا دل ہے۔ ظاہری اعضاء کے ذریعے سے عبادت ہوتی ہے، لیکن اس کا مرکز کیا ہے؟ دل ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ صحیح بخاری کی سب سے پہلی حدیث، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر انسان کی نیت درست نہیں ہے، اس کی نیت صحیح نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کی عبادات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور نیت کا مرکز کہاں ہے؟ دل۔ دل میں نیت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے، انسان دل سے نیت کرتا ہے۔ تو عزیز بھائیوں، یہ سوچو آپ کہ عقل کی اور دل کی کتنی اہمیت ہے ہماری شریعت میں۔ آج ہم لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، ہاں، کہ کس طرح سے ہم عقل مند بنے، یا کون شخص عقل مند ہے، کس کو ہم عقل مند سمجھے، یا ہمارا دل جو ہے اس کو اگر بیماری، دنیاوی بیماری کی تو انسان بہت فکر کرتا ہے کہ کہیں مجھے اٹیک نہ آ جائے، اس کے لیے وہ تیل کم کھاتا ہے، وہ رننگ کرتا ہے، صبح صبح جاگنگ کے لیے نکلتا ہے، جم جاتا ہے، طرح طرح کے راستے اختیار کرتا ہے، کس چیز کے لیے؟ دنیاوی بیماری سے، ظاہری بیماریوں سے بچنے کے لیے۔ لیکن جو باطنی بیماری ہے، جو ہمارے دلوں کو لگ گئی ہے، کیا ہمیں اس کی فکر ہے؟ کیا ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں؟ کیا ہم اس کے بارے میں سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں عقل رکھتے ہیں؟ عزیز بھائیوں، یاد رکھو، یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ انسان ایک سوال جو بہت زیادہ ہمارے درمیان میں اٹھتا ہے وہ یہ کہ انسانی جسم میں کون سی چیز زیادہ اہمیت والی ہے؟ میرا اور آپ کا دل زیادہ اہم ہے یا دماغ زیادہ اہم ہے؟ ہوتا ہے نا کبھی کبھار سوال انسان کے دماغ میں پیدا ہوتا ہے کہ انسانی جسم میں، یعنی سوچنے سمجھنے کے لحاظ سے، فیصلے کرنے کے لحاظ سے، کہ دونوں میں سے سب سے زیادہ اہم کون ہے؟ تو اس تعلق سے اہل علم نے یہ بات کہی ہے نا کہ دونوں برابر ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملے جلے ہیں، ایک کے بغیر دوسرا کام نہیں کرتا، دوسرے کے بغیر جو ہے وہ پہلا والا کام نہیں کرتا۔ ایک سمجھتا ہے، دوسرا فیصلہ لیتا ہے، دل سمجھتا ہے، دماغ فیصلہ لیتا ہے، دماغ سمجھتا ہے، دل فیصلہ لیتا ہے، لہذا یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملے جلے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں، لہذا یہ دونوں میرے اور آپ کے لیے بہت زیادہ ہیں۔ تو عزیز بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، میں نے جو بات آپ کے سامنے رکھی ہے بنیادی طور پر کہ میری اور آپ کی زندگی میں ہمارے دل اور دماغ کی کتنی اہمیت ہے، عقل کی کتنی اہمیت ہے۔ انسان دنیا میں کتنا ہی مال کیوں نہ کما لے، وہ عقل مند نہیں۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخل کر دے، کیونکہ جہنمی کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کہ اگر ہم سمجھتے، عقل رکھے ہوتے تو آج ہم جہنمیوں میں سے نہیں ہوتے۔ لہذا عقل کا استعمال، دل کا استعمال بہت ضروری ہے صحیح طریقے سے۔